यूनिवर्सिटीज के अंदर से कौन कहाँ काम कर रहा है, मस्खरों का टोला बन गया है। अब ये बन गए हैं खुद तमाशा, कहाँ पे एक्टिव है, कैसे एक्टिव है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक इंतहाई अलमनाक वाक़या पेश आया, एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। 2014 में इसी नौयत का एक वाक़या पेश आया और आज 2025 में दोबारा इस तरह का वाक़या पेश आया। ये इंडियन स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं, इस पर हम बात करेंगे और आखिर में थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे। कुछ सवालात हैं जो मैं आज अपने गेस्ट के साथ रखूंगी। इन बीट्स पर बात करते हैं। इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम रोखड़ी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जो खुजदार में एक वाकया पेश आया, इंडियन स्पॉन्सर टेररिस्ट, दोबारा से ये इस तरह के मासूम बच्चों को निशाना बनाना, आपकी आय कैसे रीड करती है? ये कौन सी मोदी सरकार की जो है वो फ्रस्ट्रेशन है जो इन बच्चों पे निकाल रहे हैं? वो देखिए, हमें इस पे हैरत नहीं होनी चाहिए, उनके इस एटीट्यूड पे हमें कुछ ये नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप देखें, धमाका होता है, 13 मिनट के बाद BLA उसको ऑन कर लेती है और उसके को 8-10 मिनट के बाद जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर्स पे जो अकाउंट है उनके रॉ के, वो उसको खुश होके, यानी एक आप अचीवमेंट होती है ना। असल कहानी ये है कि आपका दुश्मन वो है जिसकी तारीख में सिवाय हजीमत के उसकी क्या तारीख है? कोई तारीख नहीं है। एक होता है ना, कौमों की तारीख होती है। अब वो जो मासूम बच्चों को, जो छोटी बच्चियां हैं, उनको शहीद करने के बाद जो खुशी मना रहा हो, और जिस उनके जो फौज के ऑफिशियल जो इसके ऊपर हैंडल्स हैं वो खुशियां मना रहे हैं। तो और फिर अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि जो इनके एजेंट्स हैं यहाँ पे, अब हमें ये देखना होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से कौन कहाँ काम कर रहा है, ये जो नेटवर्क्स हैं ये कहाँ पे एक्टिव है, कैसे एक्टिव है, इनके बारे में कुछ चीज़ें तो हमें वो मालूम है जो कि अभी हम कई दफ़ा बात करते भी हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने एक ऐसा लाइफस्टाइल डेवलप किया है इस टेररिस्ट ग्रुप के अंदर कि मैंने कल भी कहा कि जिसके अंदर सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूरिटी भी, यानी दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। टीनेजर्स जो है, ड्रग्स हैं, ये सारी चीजें, सब कुछ आ जाता है ना उसमें, सारा कुछ आ जाता है, उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती। अब फिर उसमें आके देन दे बिकम काइंड ऑफ अ न्यू कल्ट। अब उसको लिख के बयानिए देता है रॉ पीछे से, फिर वो पैसे भी वो देते हैं इनको। तो किसी भी एक गाड़ी के साथ बॉम्ब ब्लास्ट कर देना कौन सा मसला है, और वो भी बच्चों की गाड़ी के साथ। कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर, तो इस सारे चैप्टर का रिजल्ट जो निकलता है कि हमें इस पूरे टेररिस्ट नेटवर्क को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। और अब उखाड़ने का वक्त आ गया है। नहीं, हम और इसके लिए दूसरी चीज जो अहम तरीन है वो है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तो अपना काम कर रही हैं, साथ जो इक्वल जिस चीज की जरूरत है वो है गुड गवर्नेंस। ठीक हो गया। गुड गवर्नेंस के फुकदान में आपको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ठीक है, दोनों को हमें करना ठीक हो गया। अच्छा रोखड़ी साहब, हमने 11 साल इंतजार किया, मतलब 2014 से लेकर अब 2025 तक देख लें इस तरह के वाक़े में, और आज उनके मिलिट्री के ऑफिसर्स बैठ के गौरव आरिया जैसे लोग कह रहे हैं कि हम BLA के साथ हैं, हमारे पास उनके नंबर्स हैं, हम इनके घर में घुस के इनको मार देंगे। तो अब हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है इन जैसे, मतलब मैं क्या ही कहूँ ना कि जाहिल और बदतहजीब लोगों के लिए, या तो इनके लिए कोई अब सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही नहीं ना। तो अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? स्ट्रेटजी मेरे ख्याल में पूरी डिवेलप हो गई है और वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चल पड़ी है। आपने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था ना फील्ड मार्शल हाफिज साहब ने के हार्ड स्टेट का, जी, आपको अल्टीमेटली एक हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। अभी ऑल होते ये हम नहीं कह रहे कि आप ऐसे करके बन जाएंगे, लेकिन उस प्रोसेस में आपने चलना शुरू कर दिया। ठीक है, यू हैव टू बिकम अ हार्ड स्टेट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर जो है उसको जब तक आप ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में नीचे तक लेके नहीं जाएंगे, ये वाकयात जन्म लेते रहेंगे और ये आवारा किस्म के लोग फिर इन दहशतगर्द तंजीमों में शामिल होते जाएंगे, फिर वो स्टेजेस में बढ़ते बढ़ते बहुत आगे निकल जाएंगे। अच्छा, भारतीय प्रोपेगेंडा चूंकि अरूज पर है, एहसानुल्लाह एहसान को इन्होंने एक दफ़ा फिर से एक्टिव किया
ہے اور RSS کے ذریعے انڈین ویب سائٹس پر وہ جو ہے مٹیریل لکھ رہے ہیں, آرٹیکلس چھاپ رہے ہیں, پاکستان کے خلاف لکھ رہے ہیں. ہم بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو انگریزی کا ایک لفظ نہیں آتا وہ پورے آرٹیکلس کیسے لکھ سکتا ہے. تو یہ جو انہوں نے افغانستان یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سے زیادہ اسلام کا علم بردار کوئی نہیں ہے, تو یہ مسلمانوں کے اتنے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں روکڑی صاحب؟ دیکھیں اقوام جو ہیں وہ سنجیدگی سے فیصلے کرتی ہیں. جو گورنمنٹ ہے افغانستان کی اس کو آپ کو ایک اسٹیبل گورنمنٹ تو نہیں دیکھتے نا, وہ آپ یہ تو نہیں دیکھتے کہ وہ ایک اسٹیبل سسٹم گورنمنٹ کا ہے. ان کو ریزنیبل ہو کے آگے چلنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. اب چائنیز جو ہیں اس میں کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا, چائنیز نے کیونکہ سی پیک میں چائنیز اور وہ بیٹھے ہیں اور افغانستان کا نیبر ہم ہے. انڈیا تو استعمال کرتا ہے نا, انڈیا تو پیسے پھینکتا ہے, پیسہ پھینک تماشا ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کرتا ہے. تو آنے والے دنوں میں میرے خیال میں ہمارا جو ڈپلومیسی ہے ود افغانستان وہ زیادہ اسٹرانگلی جائے گی. دس از واٹ آئی تھنک. اچھا, اور آپ جیسے جیسے معاشی ترقی کی طرف آپ چلنا شروع کریں گے ٹورڈ سی پیک اور یہ, تو وہ خود بخود آئیں گے. اچھا, بزنس چاہیے, ہر کسی نے سسٹین کرنا ہے, تو اس معاملے میں وہ عقل مند ہے. اچھا, آئی تھنک سو. ٹھیک ہے. ابھی افغانی وزیر خارجہ, چین کے وزیر خارجہ اور ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان لوگوں کی بھی ملاقات ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی برف پگھل سکے گی دونوں ممالک کے درمیان اور چین اہم کردار ادا کر سکے گا؟ چائنا بھی اہم ہے, رشیا بھی اہم ہے. اچھا, رشیا بھی اہم ہے. رشینز اور چائنیز اس وقت جو نظر آ رہا ہے, جو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ رشین اور چائنیز اس وقت کولیبریشن میں بہت اسٹرانگلی. چائنا کا پاکستان تو اسٹریٹجک پارٹنر شروع سے ہے. اب یہ جو رشینز کی انٹری ہے یہ کیسے ہوتی ہے, کیونکہ رشینز آر ود چائنا ناؤ, تو سلک راؤٹ کی بھی باتیں ہوتی ہیں, اس سے فائدہ تو رشیا کو بھی ہوگا, یہ سارے ٹریڈ روٹ کا فائدہ. دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس کے اندر تجارت, ٹریڈ, اکانومی, اینٹائی وار, جنگیں نہ ہوں, تو اس ایک شخص نے اس ایک کچھ مہینوں میں آ کے دنیا کو اپنا امپیکٹ تو ڈال دیا. اب اس اور مضبوط ترین ملک بھی ہے, بالکل ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. تو وہ جس پالیسی کو لے کے چل رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, اس پالیسی میں یہ چیز ہو سکتی ہے. یعنی پاکستان, چائنیز, رشینز, افغانی آ کے بیچ میں آپ کا یہ جو سی پیک ہے گوادر تک ہے یا آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک جو آپ کی تجارت ہے وہ پاسبل ہے ٹرمپ کے ٹائم میں. اچھا ٹھیک ہے, ہم تھوڑی سی ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں. بانی کی رہائی اور مذاکرات کی سچائی, اس مذاکرات کی کہانی میں آپ کو کتنی سچائی اور کتنی حقیقت نظر آتی ہے؟ یہ نا وہ ایک ہوتا ہے نا مسخروں کا ٹولہ بن گیا ہے کہ ان کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ ہم صبح کیا بات کرتے ہیں, ہماری دوپہر کو ہوتی ہے اور شام کو کیا ہوتی ہے. پھر دو آدمی ان کے, ایک بالکل اور بات کر رہا ہوگا, اس کے برابر کا ایک آدمی, اہم آدمی, اس کو مکمل نگیٹ کر کے دوسری بار کر دے گا. تو کیوں یہ کھیل کھیلتے رہے نا, یہ بھی اس بیانیے بناؤ, کھیل کھیلو, تماشے کھیلو. تو اب وہ تماشا عوام کے ساتھ تو کیا, اب یہ بن گئے ہیں خود تماشا. فرسٹریشن بھی ہے جو ان کے ساتھ ہیں, جو ان کا انر گروپ ہے, جو نوجوان جن کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے نا, آج تک شاید ان کی کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہو, لیکن وہ ایک آئیڈیلائز کرتے ہیں یا کچھ ہے, تو لیکن انہیں سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ وہ اس وقت ایک تماشا بن چکا ہے اور ارریلیونٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کی پارٹی اور یہ خود ریلیونٹ رہ گیا, یہ ریلیونٹ ہے ہی نہیں, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ارریلیونٹ ہوتا چلا جائے گا, بیکاز کسی نے کچھ نہیں کرنا, بیکاز یہ خود ہے اتنا غیر سنجیدہ اور اس قدر زیادہ عجیب و غریب خیالات والے لوگ. اچھا روکڑی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا مائنڈ سیٹ ہے کہ انہوں نے ٹیبل پر نہیں آنا, بات نہیں کرنی, وہ جو دھڑلوں کی سیاست ہے, مار پیٹ کی سیاست ہے, اور پاکستان تحریک انصاف سڑکوں کی سیاست پہ کیوں یقین رکھتی ہے, اتنا سڑکوں پہ نکلنے کو ہمیشہ کیوں ترجیح دیتی ہے؟ نہیں, ابھی سڑکوں والا ٹائم گیا. اچھا, وہ سڑکوں والا ٹائم جو تو مطلب پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہی ختم. میں انہوں نے نا انسائٹ کیا, زہر بھرا بیانیے بنائے, لکھے, پاپولسٹ بیانیوں کے ساتھ یہ چلے, پھر یہ بچوں کو روڈز پہ لے آئے, انہوں نے انتشار کی کوشش کی, فساد کی کوشش کی, ہر کوشش کی. اور دوسری ان کی جو اس سارے فیول جو کرتی ہے ساری چیز کو, وہ ہے سوشل میڈیا.
اور یہ خود بھی سوشل میڈیا سے خائف جماعت ہے. یعنی یہ ایک اپنے اب یہ کبھی بھی نا سین بات ہے. ایک آدمی انہوں نے جو تیار کیا نوجوانوں کو یا جو بھی ان کے ساتھ رہ گئے ہیں لوگ, ان کو انہوں نے اتنا انسین کیا, اتنا انہوں نے پرتشدد تیار کیا کہ آج اگر یہ حکمت کی بات کریں تو وہی جوتیاں مارتے ہیں. تو یہ میں پھر کہہ رہا ہوں ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ ارریلیونٹ ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے, بس آخر میں یہ بتائیے گا بیرسٹر گوہر کوئی پیغام لے کے آئے بانی کا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیج پر ہونا چاہیے یا ہمیں ان سے کوئی بات چیت کرنی چاہیے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ نے پہلے بھی کہا کہ جی آپ حکومت سے بات کریں, ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے. تو یہ کیسی خواہش ہے پاکستان تحریک انصاف؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ وہ بے وقوفانہ ان کی باتیں. اور ان کا ایک اور ہو گیا, ان کو یہ شاید لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی ہلکی اور کتنی غیر منطقی اور کتنی ایک لغو بات کر رہے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا آدمی کو خود شرم آتی ہے کہ یار میں یہ بات کر رہا ہوں, ہم بھی سیاست میں, میں سیاست میں, یار نتائج نہیں, یعنی میری کو اپنی بھی تو ایک اسٹینڈنگ ہے نا. میں جو بات کر رہا ہوں میں کل جھوٹا نہ ہوں, میں بات کر رہا ہوں تو مجھے اگر کل کو جواب دینا پڑے تو کوئی جواب, میں کو بات کرتے وقت میں یہ سوچوں تو صحیح کہ میں کر کیا رہا ہوں. تو یہ تو کٹ پتلیاں بہرحال ارریلیونٹ ہے. اچھا بس ارریلیونٹ ہے. ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہیں اس پر. مزید انسائٹس کے لیے آپ ہمارے نیکسٹ پوڈ کاسٹ کا انتظار کریں. اپنا خیال رکھیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی. اللہ حافظ.